ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو لوگوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابو القاسم مصطفیٰ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ حق وہو اصدق الصادقین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے پچھلی سیشن میں جو گفتگو کی اس میں ہمارا فوکس اس بات پر تھا کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے جو گفتگو ہماری چل رہی ہے اس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا پہلے سے خیال رکھیں تو کانفلکٹ کی نوبت نہیں آتی، اور اگر کانفلکٹ ہو بھی جائے تو وہ بہت سیریس لیول کا نہیں ہوتا ہے، اور اس کو ہم سولو کر سکتے ہیں، اس کو ریزولو کر سکتے ہیں اور ایک پیسفل انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے جس پوائنٹ سے گفتگو شروع کی وہ پری ریکوزٹس کے طور پر ہے کہ اگر انسان اس پر پہلے کام کر لے تو کانفلکٹ کی نوبت جو ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے، اور اگر ہوگی بھی تو اس میں اتنی شدت نہیں پائی جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے بتائی تھی وہ یہ کہ نیگیٹو تھنکنگ کی۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے لائف کے ایکسپیرینسز کے بعد، ایونٹس کے بعد، ایکسیڈنٹس کے بعد، بہت سارے اپ برنگنگ سٹائل اور بہت کچھ ان کی زندگی میں ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان کی نیگیٹو تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور یہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے کیونکہ ایسے ایونٹ زندگی میں ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں انہوں نے لاس کو فیس کیا ہوتا ہے، اس لاس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ ان کا ذہن نیگیٹو ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی لے کر آتے ہیں اور نیگیٹو طریقے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ان کی زندگی سے امید ختم ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ مایوسی کی حالت میں جی رہے ہوتے ہیں اور بیزار ہو چکے ہوتے ہیں اپنی زندگی سے۔ تو وہ ایک ڈیفیکلٹ فیز میں ہوتے ہیں، خود اپنے لیے بھی، اور جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، نہ وہ دنیا کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں، نہ وہ لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں، نہ وہ اپنے فیملی ممبرس کو اچھا دیکھتے ہیں۔ تو ان کی جو کیفیت دماغ کی ہوتی ہے وہی کیفیت ان کے دل کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ دماغ کا تعلق دل سے۔ تو جیسا انسان سوچتا ہے، the way you think, the same way you will feel, and the way you will feel, so the same way you will behave۔ تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کے بیہیویئر کے بارے میں بہت کمپلین کرتے ہوں گے کہ وہ شخص کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، اس کے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا وہ شخص یا وہ خاتون جو ہے بہت کرٹیسائز کرتی ہیں، کمپلین بہت زیادہ کرتی ہیں، اس طرح کی اس کی پرسنالٹی کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور وہ خود بھی اپنے بارے میں سوچتا ہو کہ آئی ایم اے فیلئر، آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، آئی کین ناٹ اچیو اینی تھنگ۔ اس طرح کی چیزیں آپ بہت اس شخص کے یا اس خاتون کے سرکل میں دیکھیں گے، اور جب بھی آپ ان سے کوئی نئے آئیڈیا، نئے کام کی بات کریں گے تو وہ خاتون یا وہ شخص کہے گا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، لوگ ٹرائی کرتے ہیں بٹ دے فیل، رسک بہت ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لاس، یعنی ہر جگہ وہ اپنے دروازوں کو جو وہ اپنے لیے بند کر دے گا، اور اپنے آپ کو بند کرتے کرتے ایک کمرے میں محدود کر دے گا، اور سمجھے گا کہ میں اس سے میں سیف ہے، باہر سارا کچھ ڈینجر ہے، خطرہ ہے، لاس ہے، اور میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، وہ شخص کسی کو سچا نہیں سمجھے گا، اور اس طرح کے وہ اس کے ذہن میں ایزمپشنز بنتے جائیں گے اور اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے کانفلکٹس زیادہ ہوں گے۔ پھر اس کی، اگر وہ شخص مرد ہے تو اس کی بیوی سے بھی اس کے بہت زیادہ جھگڑے ہوں گے ہر بات پہ، اور اگر بیوی ایسی ہے تو اس کے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گے، یعنی دونوں مرد عورت میں دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ کانفلکٹ زیادہ ہوں گے، ان لاس کے ساتھ کانفلکٹ زیادہ ہوں گے، کیونکہ مائنڈ ہی نیگیٹو ہے۔ آپ ایک اچھے کام کو بھی شروع کریں گے تو وہ آپ کو اچھے کام کو شروع کرنے نہیں دے گا، اور اس کے ذہن میں اس کے فوکس جو ہے نا، اس کا ذہن کا، اس انسان کا جو نیگیٹو سوچنے لگتا ہے، اس کا ذہن کا فوکس وہی ہم نے بتایا تھا کیمرے کی مانند ہو جاتا ہے، کہ کیمرے کو اگر آپ ایک جگہ فوکس کرتے ہیں تو بس وہ وہی دیکھتا ہے، اس سے آگے یا پیچھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کا فوکس، یہ کیمرہ اسی طرح کا ہے، تو یہ نیگیٹو ہی دیکھتا ہے، بس یہ پازیٹیو نہیں دیکھ سکتا۔ تو آٹومیٹکلی اس کے جو وائبس ہیں
جو انرجی اس شخص سے پروڈیوس ہو رہی ہے وہ نیگیٹو ہے، اور وہ اٹریکٹ بھی نیگیٹو چیزوں کو کر رہا ہے، جیسے کہ لا آف اٹریکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیگیٹو چیزوں کو ہی، اگر نیگیٹو انرجی ہے وہ نیگیٹو لوگوں کو پروڈیوس کرے گی، اپنے قریب لے کر آئے گی، اور اگر وہ پازیٹیو انرجی ہے تو وہ پازیٹیوٹی کریٹ کرے گی. تو یہ انسان جو ہے یہ ایک مشکل کا شکار ہے، اور اس کے کانفلکٹس زیادہ لوگوں سے ہوں گے. اگر کسی کیس میں ہم اس کانفلکٹ کو ریزالو بھی کر لیں گے تو اگلا کانفلکٹ آنے والا ہے، کیونکہ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی ہو چکی ہے، اور لوگ اس سے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے بات کرنے میں، اگری کرنے میں، کیونکہ وہ خود اس کو ڈیل کرنے میں ان کو پرابلم ہوگی. کیونکہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو چینج کرنا ان کے مائنڈ سیٹ کو، یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. یہ بہت اسکلڈ لوگ چاہیے کہ وہ ان کو کسی بات پہ کنونس کر سکیں، انلیس کہ وہ شخص خود چاہے کہ میں صحیح ہو جاؤں اور مجھے صحیح ہونا ہے. کیونکہ وہ تو دوسروں کو ہی کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو وہ وکٹم گیم کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو صحیح ہوں، دوسرے غلط ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، ساری زندگی میرے ساتھ انفیئر ہوا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، میں تو سب کے ساتھ مخلص ہوں. اس طرح کی وہ شخص جو ہے وہ زیادہ باتیں کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم اپنے پچھلی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بتایا تھا کہ جو شخص نیگیٹو سوچ رکھتا ہے وہ کانفلکٹ کا زیادہ شکار ہوتا ہے. تو سب سے پہلے وہ اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرے اور وہ بیلنس اپروچ کی طرف جائے، یعنی ریئلسٹک اپروچ ہو، جہاں پہ پازیٹیو بھی دیکھے اور نیگیٹو بھی دیکھے، یعنی بوتھ سائڈز آف دا کوائن دیکھنا ہے، دونوں سائڈس کو دیکھنا ہے، اچھا اور برا دونوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص خدا کی رحمتوں کو یاد کرے جو خدا نے اس کو بلیسنگز دی ہیں. اس کے بارے میں ہم نے تمام ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ وہ خدا کی رحمتوں کو اگر ڈیلی بیسس پہ وہ یاد کرنا شروع کرے، اسے لکھنا شروع کرے، تو کچھ عرصے میں اس کو نظر آئے گا کہ اس نے کتنا کچھ خدا نے اس کو دیا ہے. وہ چیزیں جو اس نے کبھی نہیں چاہی وہ جو اس کو مل گئیں، اور لوگوں نے جو اس کو لا کے چیزیں دی اور اس نے جو اچیو کی، اور چھوٹے چھوٹے ٹاسک، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ جو اس کو زندگی میں ہوئی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں، وہ اس کو لکھے، اور پھر جو ہے وہ خدا کو شکر ادا کرنا شروع کرے. تو آٹومیٹکلی اس کے اندر ایک چینج آنے لگے گا، اور وہ ڈارکنس سے جسے کہتے ہیں برائٹنس کی طرف آئے گا، ظلمات سے نور کی طرف آئے گا. اور یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ حق کا راستہ ہے جو اس کو اپنانا ہے. کیونکہ جو لوگ خدا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جن کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ ہی الائن ہوتے ہیں اس نور کے ساتھ کہ جو ان کو انلائٹن کر رہی ہوتی ہے. جو لوگ بھی خدا سے نزدیک ہوتے ہیں وہ ایمان کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہوپ فل ہوتے ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے امید ہوتی ہے، ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، ان کے ہر کام میں وہ انڈیور پایا جاتا ہے، اور انڈیورنس کے ساتھ کرتے ہیں وہ کام کو، اور وہ اچیو کرتے ہیں گول کو، اور ان کو امید ہوتی ہے کہ خدا ہے اور خدا کرنے والا ہے، خدا ہی بہتر کرنے والا ہے. تو وہ لائف سٹائل ہی الگ ہوتا ہے. وہ لوگ کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، تو ان کے کانفلکٹس بہت کم ہوتی ہیں. وہ لوگوں سے کانفلکٹ نہیں کرتے، وہ سالو کر لیتے ہیں، ریزالو کر لیتے ہیں کانفلکٹس کو، اور انوائرمنٹ کو پیسفل بنا لیتے ہیں، انوائرمنٹ کو ایزی بنا لیتے ہیں. یہ ان کے اندر خدا کی طرف سے یہ ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. ورنہ اگر انسان کا دل ہی صاف نہیں ہوگا، اس کا دماغ ہی صحیح نہیں ہوگا، تو وہ تو ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا رہے گا، اور ہر ایک کی برائی کرتا رہے گا، اور ہر ایک کے اندر عیب ڈھونڈتا رہے گا، اور وہ کبھی بھی خوشحال نہیں رہے گا. نہ خود خوشحال رہے گا، اور نہ ہی اپنے بچوں کو ایسا بنائے گا کہ وہ خوشحال رہ سکتے ہوں. تو وہ بچپن سے بھی وہ اسی طرح کا تھا، اور شادی کے بعد بھی ویسا ہی ہے، اور اب جب وہ ماں باپ بن گیا تو بچوں کو بھی اس نے ایسے ہی بنا دیا. تو سوچیں اس کی آخرت کیا ہونے والی ہے، اور جب وہ خود دادا بنے گا یا نانا بنے گا تو وہ خود کیسا ہوگا. تو یہ دونوں مرد عورت دونوں کے ساتھ ہیں. تو نیگیٹو تھنکنگ والوں کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم لوگوں کو اگر نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ہم ان کو ایوائڈ کریں. یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ آرگیومنٹ نہ کریں، ان کے ساتھ زیادہ الجھے نہیں، بلکہ ہم ایوائڈ کریں اور اوور لک کریں اگر کوئی مسٹیکس ہو بھی گئی ہیں، کوئی غلطیاں ہو بھی گئی ہیں، تاکہ ان سے ہمارے جو کانٹیکٹ کم سے کم ہو. اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کہ ہم ان کو پازیٹیو چیزیں دکھائیں جو ان کی زندگی میں ہیں، اور جس کو ریئلائز کروائیں، اور خدا کے بلیسنگز ان کو دکھائیں. اور وہ لوگ جو ابھی محروم ہیں، مثلا تو ہم نے جو تمام باتیں کی تھیں لاسٹ ٹائم، وہ بھی ان کو بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا سرکل پازیٹیو بنائیں، پازیٹیو لوگوں میں وہ بیٹھیں، اور وہ کوئی چھوٹے چھوٹے ٹاسک زندگی میں لیں اور اس کو اچیو کریں، اور اسے لکھیں اور اسے ریئلائز کریں. اسی طرح وہ اپنے ارادے کو مضبوط کر سکتے ہیں. جب وہ چھوٹی چھوٹی سکسیس انہیں ہوگی تو وہ بڑے سکسیس کی طرف جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو تلقین کریں کہ آئی کین ڈو اٹ انشاءاللہ. اور ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں جو ہے، جس سچویشن اور سرکمسٹانسز میں وہ ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ ریالٹی ہے، اور مجھے آہستہ آہستہ اپنے سکسیس کی طرف جانا ہے، ڈریم ورلڈ کی طرف جانا ہے جو میں بنانا چاہتا ہوں یا جو میری ریالٹی ہے، اور مجھے اس کو اچیو کرنا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ پلاننگ یہ مجھے کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی نیگیٹو سوچ آتی بھی ہے
ذہن میں بار بار اسٹرائک کرتی ہے، تو وہ ذہن کا ہی کام ہے کہ وہ اسے روکے اور اس کو پازیٹیو چیز بھی دکھائے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے، اور پھر پازیٹیو پہ کام کرنا شروع کر دے تاکہ وہ نیگیٹو آہستہ آہستہ کم ہو جائے۔ یہ انسان کی اپنی انٹرنل جنگ ہے جو اس کی عقل کے ساتھ ہے، جو اسے لڑنی ہے، اور وہ چاہے تو کسی سے مدد لے کر بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ اینڈ اٹس اے پروسیس، یہ اوور نائٹ نہیں ہو جائے گا، یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گا۔ ساتھ میں خداوند عالم سے دعا کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اہل بیت سے توسل کرنا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ انسان کی سپیڈ بڑھ جائے اور وہ تیزی کے ساتھ ریکوری کی طرف آ جائے، کیونکہ مینٹل جو النس ہوتی ہے یا مینٹل پرابلمس ہوتی ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہوتی جس کو ہم جلدی سے اپنے اندر چینج لا سکیں یا کسی اور کے اندر بھی وہ چینج لا سکیں، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اگر بہت زیادہ مشکل ہے تو پھر کسی ایکسپرٹ سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو ہیلپ کرے، آپ بہتری کی طرف آئیں اور اپنی زندگی کو خوشحال اور پیسفل گزاریں، کہ جس کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں، کہ ہم جو ہماری فطرتی نیڈ ہے، جو ہماری فطری ضرورت ہے کہ ہم پیس کی حالت میں رہیں اور ہم کمال کی طرف بڑھ سکیں۔ تو آج کے اس ٹاپک میں ہم نے جو ٹاپک چنا ہے وہ پرسنالٹی کے بارے میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر خدا کی کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، اور انسان کے محور، اس کے ہی محور میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدا جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے، اور خدا کے بعد اگر کوئی امپورٹنٹ ہے تو وہ انسان ہے، اور سب کچھ کائنات میں خداوند عالم نے جو کچھ خلق کیا ہے سماوات والارض کے درمیان، وہ سب انسانوں کے لیے ہے، اور انسان کو شروع سے اسٹڈی کیا جا رہا ہے، اور انسان کے بارے میں نظریات دی جا رہی ہیں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہت سمپل، بہت تھیوریز ہیں، بہت طرح کے اوپینینز ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، فلاسفرز نے اپنی دی ہیں، سائنٹسٹ لوگوں نے اپنی کی ہیں، سائیکالوجسٹ نے اپنی دی ہیں، سوشیولوجسٹ نے اپنی دی ہیں، اور دانش مندوں نے اپنے حساب سے بتایا ہے، ریلیجس اسکالرز نے اپنے حساب سے بتایا۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارا انفارمیشن، ڈیٹا انسان کے بارے میں ہے، اور انسان کو مزید سمجھا جا رہا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ دین نے بھی انسان کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کی شخصیت کیا ہے، کیسی ہے۔ میں صرف ایک یہاں پہ پوائنٹ کو بیان کروں کہ اسلام کے پرسپیکٹو میں جو شخصیت ہے وہ اس کی صفات ہیں، یعنی انسان کی پرسنالٹی سے مراد اس کی وہ صفات جو ریفلیکٹ کرتی ہیں اس کے وجود سے، اس کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں، تاکہ ہم یہ کانسیپٹ ہمارا پہلے مرحلے میں کلیئر ہو۔ تو جو انسان کی جو صفات ہیں، جو وہ اس کے بیہیویئر میں نظر آتی ہیں، جو اس کے افکار میں نظر آتی ہیں، جو اس کے سوچنے کے انداز میں نظر آتی ہیں، ہم اس کو اس کی پرسنالٹی کہتے ہیں۔ بعض دفعہ پرسنالٹی ایک ظاہر، اس کا چہرہ ہے، اس کا جسم ہے، اس کے رنگ ہے، اس کا اسٹرکچر ہے، یہ ایک پرسنالٹی ہے جو ظاہری پرسنالٹی ہے، اور ایک اس کی انٹرنل پرسنالٹی ہے جو اس کی فکر ہے، جو اس کے احساسات ہیں، جو اس کا بیہیویئر ہے، وہ اس کی انٹرنل پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اور جیسے جیسے انسان الہی ہوتا جاتا ہے، خدا سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، ویسی ویسی اس کے اندر خدائی رنگ آنے لگتا ہے، اور وہ خدا کے صفات کا مظہر بننے لگتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ انسانوں کو خدا سے نزدیک کرتی ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزاری ہے، لوگ ان کو دیکھ کر خدا سے نزدیک ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر الہی رنگ ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کمال کی طرف جاتا جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی ویسے ہی بنتی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جاننا بہت ضروری ہے اس موضوع کے حوالے سے کہ جب ہم کانفلکٹ اور اس کے ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم پہلے اس سے جا رہے ہیں، اور ہم جا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کی پرسنالٹی کو سمجھ لیں، یعنی انسان کی پرسنالٹی کو سمجھ لیں، تو ہمارے کانفلکٹس بہت کم ہو جائیں گے انسانوں سے، کیونکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ اور اگر کبھی کسی بات پہ کانفلکٹ ہو بھی جائے گا تو وہ بہت جلدی ہم ریزولو کر لیں گے، اس کو سولو کر لیں گے، اور ہم اگریمنٹ پہ پہنچ جائیں گے، اور ہمارے اندر ڈسپیوٹ کم سے کم ہوگا، کلیشز کم سے کم ہوں گی، اور لائف جلدی ایزی ہو جائے گی، اور ہم ڈیفیکلٹی سے نکل آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسنالٹیز کو لوگ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اتنی ساری انفارمیشن ہے، اتنے صدیوں سے انسان کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے، انسان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ انسان خدا کی مخلوق ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ تو انسان کو ڈسکور کرنا خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اب تک لوگ انسان کو ڈسکور کر ہی رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے، کیونکہ انسان کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جس کو روح کہتے ہیں، اور روح جو ہے یہ امر الہی ہے، تو اس کو اتنا آسان نہیں ہے ڈسکور کرنا، اور خدا نے بھی انسان کو ایک لمیٹڈ نالج دی ہے۔
لیکن جتنا بھی انسان ڈسکور کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو اپنے اوپر کمانڈ ہوتا جاتا ہے، اپنے خدا پہ یقین ہوتا جاتا ہے، اور وہ دوسرے انسانوں کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، اور اس کی انسان کی ویلیو اور قدر اور منزلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں، لیکن ہم اس کو اپنے ڈائریکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ان کی پرسنالٹیز کو بہت جلدی ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں، بہت جلدی ان کی ڈس ایگریمنٹس ہو جاتی ہیں اور کانفلکٹس ہو جاتی ہیں، اور ان سے خوش نہیں ہوتے، اور پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو کانفلکٹ کی اصل وجہ ہوتی ہے انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ فیل ہو جاتا ہے اپنے اس انسان کو سمجھنے میں اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، اس کی پرسنالٹی کو، جو سبب بنتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ اس کے پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز اس کی زندگی میں آئیں۔ تو اگر ایک انسان کو اسٹڈی کرتا ہے، یعنی اگر میں دوسرے ٹیکنیکل الفاظ میں کہوں کہ وہ ہیومن سائیکالوجی کو پڑھتا ہے، یا انسان شناسی کے بارے میں پڑھتا ہے، اور انسان کی خلقت کے بارے میں پڑھتا ہے، انسان کے نفس کے بارے میں پڑھتا ہے، انسان کے روح کے بارے میں پڑھتا ہے، انسان کی عادتوں کے بارے میں پڑھتا ہے، انسان کے اقسام کے بارے میں پڑھتا ہے، انسان کے مزاج کے بارے میں پڑھتا ہے، انسان کی فطرت کے بارے میں پڑھتا ہے، انسان کی قرآن کو پڑھتا ہے اور اس سے انسان کو سمجھتا ہے، حدیث کی روشنی میں انسان کو سمجھتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی انسان کے ساتھ کیسے مینج کرے، اور اس کو وہ بہتر سمجھنے لگے گا، اور اس کے ساتھ اس کے اچھی طرح سے وہ ورک آؤٹ کر سکے گا، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں اس کو زیادہ دقت نہیں ہوگی، زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سمجھتا ہوگا اور وہ اسی حساب سے اس کو ڈیل کرے گا۔ ہمارے انبیاء اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو پہچانتے تھے اور اس کے حساب سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اور ہر انسان جو تھا وہ ان کی طرف جذب ہوتا تھا کہ کتنے اچھے انداز سے ہم سے بات کر رہے ہیں، اور ہماری فکری سطح کے مطابق ہم سے بات کر رہے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں ہمارے لیول کے حساب سے۔ کیونکہ وہ انسانوں کو سمجھتے تھے اور اس کے حساب سے ان کو جواب دیتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، اور لوگوں کو اپنی طرف وہ جذب کرتے تھے۔ تو اسی طرح اگر آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، آپ کے کولیگز بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے سب آرڈینیٹس بھی ہیں، آپ کے باسز بھی ہیں، آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے اختلاف لوگوں کو ہوتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں ان کے بار بار، یہ کیوں ان کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے یا ان کے اختلاف ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہوتی ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ بس میں آپ کو 3-4 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صرف ایک آئیڈیا کے طور پہ۔ یعنی اگر مجھے انسان کے ٹیمپرمنٹس کے بارے میں پتہ ہو کہ انسان کا ٹیمپرمنٹ کس ٹائپ کا ہوتا ہے، جو کہ سائیکالوجی میں ڈیفائن کیا جاتا ہے، یعنی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے انسان کے ٹیمپرمنٹ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کچھ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ سلو ٹو وارم اپ ہوتے ہیں، کچھ ایزی ہوتے ہیں، کچھ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں۔ تو ان کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں، ان کی ان عادتوں کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو پھر میں جب بھی کسی شخص سے ملوں گا، مجھے پتا ہوگا یہ ایکٹیو ہے، اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی پائی جاتی ہے، یہ مینیج کرنا چاہتا ہے لوگوں کو، یہ ہمیشہ اس ٹیم میں رہنا چاہتا ہے جو ٹیم ہمیشہ ون کرتی ہے۔ اس کے بارے میں جب میں جانتا ہوں گا تو پھر میں اس سے اسی قسم کی ایکسپیکٹیشنز رکھوں گا کہ جو اس کی ہیں، اور اس کو وہی کام دوں گا جس کا وہ اہل رہے۔ لیکن اگر میں اس شخص سے کہ جو ایکٹیو ہے اس کو وہ کام دے دوں کہ جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو اس جاب میں اپوائنٹ کر لوں کہ جو اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، تو وہ پرفارم ہی نہیں کر سکے گا، اور میری ایکسپیکٹیشنز بھی اس سے غلط ہوں گی، اور وہ بھی اپنے اندر اپنے آپ کو ناکام اور فیلئر محسوس کرے گا۔ تو کیا ہوگا، ہمارے اندر کانفلکٹ ہوں گی، ہمارے اندر ڈیفیکلٹیز پیدا ہوں گی، اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور ہمیں پر پرابلمز ہوں گی۔ اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ سینسیٹیو ہے، ایک خاتون جو ہے وہ سینسیٹیو ٹیمپرمنٹ کی خاتون ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی پبلک میں زیادہ آنا، زیادہ اٹھنا ملنا بیٹھنا، وہ اپنے تھاٹس اینڈ آئیڈیاز کو زیادہ شیئر نہیں کرتی، یعنی اپنے میاں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ بہت ساری چیزیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، جو میاں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے انداز سے، جیسا کہ مرد سوچتا ہے، جیسا کہ مرد پسند کرتا ہے، جیسا کہ مرد چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنی لائف پارٹنر سے بھی اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز رکھے گا، تو وہ آٹومیٹکلی میٹ نہیں ہوں گی، کیونکہ خواتین کے دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز، سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ حالانکہ دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں کی عزت ہو، دونوں چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، دونوں چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں، لیکن ان کے انداز الگ ہیں، ان کی کوانٹٹی اینڈ کوالٹیز کے الگ الگ ہیں۔ تو یہ سب سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم اچھی طرح ڈیل کر پائیں گے، اور ہمارے بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہے۔
بچوں کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کی ایج کو، ان کی ایکسپیرینس کو، ان کی فیلنگس کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ماں باپ ہی نہیں سمجھیں گے کہ بچہ کس دور میں پیدا ہوا ہے، اس دور کی کیا ریکوائرمنٹس ہے اور فیوچر کس قسم کا ہے اور وہاں کیا ہونے والا ہے، تو ہم بچے کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ ہمیں کیا پتہ کہ بچے کی پہلی نیڈس کیا ہیں، بچے کی سیکنڈری نیڈس کیا ہیں، بچے کی فزیکل نیڈس کیا ہیں، اس کی ایموشنل نیڈس کیا ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں سمجھ لیں گے، اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے، تو ہماری لائف ایزی ہوتی چلی جائے گی۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے یا ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو ہم اپنے حساب سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر پا رہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، سمٹمز دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ دوائی آپ کو پرسکرائب کر دیتا ہے، آپ دوائی پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے بس میں ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے۔ ہم ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم بلڈنگ بنائیں، لیکن ہم نہیں بنا پاتے، نہ ہم اچھی طرح سے وہ آرکیٹیکچر اسکیچ کر پاتے، نہ ہم اس کو کنسٹرکٹ کر پاتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ آرٹ اینڈ اسکل ہی نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے انجینئر کو ہائر کرتے ہیں، آرکیٹیکٹ کو ہائر کرتے ہیں اور پھر اس سے بنواتے ہیں۔ تو جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے کر لیتا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ جب ہمیں رہنا ہے تو ہمیں انسان کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے، اس کی پرسنالٹیز کے بارے میں، تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اس سے اسی طرح ڈیل کریں، اور پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہو جائے گی اور ہمارے کانفلکٹس بھی بہت کم ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو وہ فوراً ہم ریزولو کر لیں گے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں گے۔ خاص طور سے ہم فیملی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ، کہ بہت سارے ایشوز، کیونکہ میں کاؤنسلنگ کے اندر انوالو ہوں اور کپلز کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، فیملی ممبرس کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، ان لاس کے ایشوز کو میں دیکھتا ہوں، ڈیورس کیسز کو، تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہمارے 70-80% ایشوز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مس انڈرسٹینڈنگ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے ساتھ یہ پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں، ان لاس کے ساتھ یہ پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایکسیپٹنس بھی نہیں آتی، وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہر انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے اور اس سے قبول کر لیا جائے۔ شوہر بھی چاہتا ہے کہ بیوی سب کچھ ایسا کر لے، بیوی بھی چاہتی ہے میں اپنے شوہر کو ٹھیک کر لوں گی اور میں اس کو یہ ٹھیک ہو جائے اور تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، میں تو بالکل صحیح ہوں۔ ادھر سے ساس جو ہوتی ہے وہ بھی یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی میرے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے، یہ میرا گھر ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے اس گھر کو بنایا ہے، اس کو میں نے چلایا ہے، اب میں جو بہو آ رہی ہے اس کو میں سمجھاؤں گی کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ جبکہ یہ لڑکی جو آ رہی ہے یہ دوسرے زمان کی ہے، دوسرے ٹائم کی ہے، اس کے اپنے خواہشات ہیں، اپنے ڈیزائرز ہیں، اپنی بہت ساری چیزیں، تو جو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم میچ نہیں کر پائیں گے، ہم جیل نہیں ہو پائیں گے آپس میں اور ہمارے کانفلکٹس بڑھیں گے۔ تو جب ہم سمجھیں گے انسان کو، زمان کو، مکان کو، انوائرمنٹ کو، انسان کی فیلنگس کو، سرکمسٹانسز کو، تو پھر ہماری زندگی میں ہارمونی آئے گی، پیس آئے گی، ٹرنکویلٹی آئے گی اور ہم زندگی کو اچھا گزاریں گے۔ تو یہاں پہ جو بات میں جس پر تاکید کرنا چاہ رہا ہوں اور میرا فوکس ہے جس بات پر، وہ یہ کہ پرسنالٹی کلیشز ہو سکتی ہیں، اس میں یہ نہیں کہ نہیں ہوں گی، پرسنالٹی کلیش ہو سکتی ہے، لیکن کمپیٹیبلٹی نہیں ہونے کی وجہ سے زیادہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ وہ خاص ایشو، یعنی ہو سکتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے کسی پوائنٹ پہ ڈس ایگری کرے یا اوپینین بالکل ڈفرینٹ ہو، اگر وہ سلوشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو ان کی پرسنالٹی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، اور پرسنالٹی انکمپیٹیبلٹی ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے، ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے ہم دکان میں جاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز اگر خریدنی ہے تو آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں، وہ آپ کو وہ کموڈیٹی دے دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو کیا دینا ہے اور اس دکاندار کو بھی پتہ ہے مجھے اس شخص کو کیا دینا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اس کو وہ دیتے ہیں جو اس کو چاہیے اور وہ آپ کو دیتا ہے جو آپ کو چاہیے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہو سامنے والے کو کیا چاہیے اور اس کو پتا ہو کہ آپ کو کیا چاہیے، جس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سن لے، ہماری بات کو سمجھ لے، اور اگر یہ کام ہم کر لیں بہت اچھے طریقے سے تو آدھی سے زیادہ مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے، کانفلکٹس ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سامنے والے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے اور اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہوں گے جو بات وہ کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرامز میں مزید ڈیٹیل میں جا کر ڈسکس کریں گے چیزوں کو۔ اگر میں یہاں پہ سمری کروں اپنی گفتگو کی تو وہ سمری یہ ہوگی آج کے اس نشست کی، پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور ڈفرینٹ اینگل سے پرسنالٹی کو اسٹڈی کرنا امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ سائنٹیفک اپروچ ہو، چاہے وہ ریلیجس اپروچ ہو، چاہے وہ فلاسفیکل اپروچ ہو، ہم انسان کو سمجھیں،
انسان کو ڈفرینٹ سٹیجز میں سمجھیں، بچپن میں، نوجوانی میں، جوانی میں، اور انسان کو ایز اے بیٹا، ایز اے بیٹی، ایز اے ہسبینڈ، وائف، فادر، مدر، ایز اے گرینڈ پیرنٹ سمجھیں، آج کے دور کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، اکنامیکل پوزیشن کو سمجھیں، انوائرمنٹ کو سمجھیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ ہماری لائف ہے، ایک دفعہ میں زندگی ملی ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملتی انسان کو. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی خوش رہیں، آخرت میں بھی خوش رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں بھی بخش دے یا رب، تجھی سے آس رکھتے